السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو یہاں پر شروع ہو گئی تھی میری ڈے روٹین، جس میں نے اٹھتے ہی بنائی تھی روٹیاں۔ اور مطلب ویسے تو میں روز نہیں بناتی روٹیاں، روز تو امی ہی بناتی ہیں، لیکن کبھی کبھی امی مجھے بول دیتی ہے کہ آج تو بنا لے روٹیاں، اور میں کچھ اور کام کر رہی ہوں، جیسے وہ صبح کے ٹائم کپڑے دھونے لگتی ہے یا کچھ اور کام کرنے لگتی ہے۔ پھر میں نے آٹا وغیرہ گوندھنے کے بعد میں نے روٹیاں بنائی، اور روٹیاں بنانے کے بعد پھر یہ میری شاید دوپہر کی کلپس ہے۔ دوپہر میں میں نے یہ کلپس لی تھی، اور یہ ہے میری بک، مطلب نوٹ بک ہے یہ میری، اور اس میں نے اخبار سے کاٹ کے پیپر چپکا رکھے ہیں لڑکیوں کے، اور جو کچھ اچھے کوٹس ہوتے ہیں وہ چپکا رکھے ہیں، اور اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی دعا وغیرہ لکھ رکھی ہے، کچھ انگلش میں کچھ ہندی میں، کیونکہ مجھے لکھنا بہت پسند ہے، اور کیا ہے لکھنے سے بہت اچھا لگتا ہے، اور دماغ میں بہت شانت رہتا ہے، اور سب کچھ الگ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ آج کل ہم لوگ سب اپنے موبائل میں سوشل میڈیا میں بڑے رہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے تھوڑی بہت دیر ہم جو ہمارا شوق ہے، جو ہماری ہابیز ہے، ہم ان کو پوری کریں، اور کچھ اچھا کرے، کچھ الگ کرے، کچھ نیا کرے، کیونکہ اس سے دن بھی اچھا جاتا ہے اور دماغ بھی اچھا رہتا ہے۔ اور میں اخبار میں سے کاٹ کر جو اچھے کوٹس ہوتے ہیں، اور کچھ ریسیپیز بھی لگا رکھی ہے میں نے، تو اس میں ہے مطلب ہیئر کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور دماغ کو چاہیے خالی جگہ، ایسے اس میں اچھے کوٹس لکھے ہیں۔ ابھی یہ کمپلیٹ میں نے یہ جو بک ہے نا، ابھی میری یہ بک پوری نہیں ہوئی، ابھی اس بک پوری کرنے میں ٹائم لگے گا۔ اس میں ابھی دو روپیان میں نے اور لا رکھی ہے، ان 2 روپیان کو بھی اس میں ہی ایڈ کروں گی میں۔ اس میں ایڈ کرنے کے بعد ابھی تو یہ میری بہت موٹی بک ہے، اور خالی بھی ہے یہ بہت۔ ابھی 2 روپیان اور لا رکھی ہے، اس میں سے کٹنگ کر کے میں اس میں ہی لگاؤں گی ساری چیزیں، کیونکہ مجھے یہ جو مطلب پیپر کٹنگ کر کے اس میں لگاتے ہیں نا، تو بہت اچھا لگتا ہے، اور بہت مطلب انرجی سی فیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ میرا بچپن کا شوق ہے۔ جب میں چھوٹی تھی، جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مطلب جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایز اٹ از کچھ بھی نہیں ہوتا، بس کھیلنے وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس ٹائم سے ہی مجھے لکھنے کا، پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، شروع سے ہی، جب میں شاید 5 کلاس میں ہوں گی، 5ویں کلاس میں۔ اور یہ رکھی ہے میری ریڈ بک، مطلب ریڈ بک بولتی ہوں میں اس کو، اس پہ میں نے پنی چڑھا رکھی ہے بہت پیاری سی، اسموتھ سی، تاکہ اس سے باہر کا پیپر ہے جو وہ خراب نہ ہو، اور اندر سے ایسی ہی رہے جیسے یہ، مطلب باہر سے ایسی رہے جیسے اندر سے، مطلب اگر ہم اس کو ویسے رکھیں گے تو باہر سے یہ ڈیمیج ہو جائے گی، پانی وغیرہ گر جاتا ہے، اور دھول مٹی بیٹھ جاتی ہے تو ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ گندی لگتی ہے، اور جس سے جلدی خراب ہو جاتی ہے، اور ہماری محنت ساری ضائع ہو جاتی ہے، چاہے ہم کتنی محنت سے ہم نے ڈائری بنائی ہو، کتنی محنت سے ہم نے لکھا ہو اس میں۔ اور یہ تھا میری بوا کی لڑکی تھی، میری کزن، ان کا بیٹا تھا یہ مطلب یہ پیرٹ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہم نے پیرٹ پال رکھا ہے تو بہت زیادہ رو رہا تھا یہ، بہت زیادہ، اور اس کو ایسے اس کا منہ ایسے اپنے ہاتھ سے پکڑ رہا تھا، تو وہ تھی جو مینا تھی نا، وہ کاٹتی تھی، وہ اس کے ہاتھ میں کاٹ رہی تھی، 2-3 بار کاٹ بھی لیا تھا اس نے، پھر بھی یہ اتنی ضد کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اس کو میری گود میں رکھو، اس کو مجھے دو، ایسے اچھل کے ایسے پکڑ رہا تھا۔ بچوں کو کیا پتہ کہ یہ چیزیں ہمیں نقصان دیں گی، لیکن ہم اس کے ہاتھ میں اس کو دے نہیں رہے تھے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کاٹتی ہے، اور بڑوں کو بھی کاٹتی ہے، یہ بڑوں کو بھی نہیں چھوڑتی، پھر یہ تو بچہ ہے، اور اس کی اسکن بہت سافٹ ہے، اس کو تو خون نکال دے گی یہ، اور یہ اتنی ہڑکائی ہو جاتی ہے جب کوئی باہر سے بچہ آ جاتا ہے اور اس کو ٹچ کرتا ہے۔ یہ ایسی ہے، اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان یا پڑوسی آ جائے تو دور سے ہی دیکھ کر منہ بنا لیتی ہے، اور بولنے لگتی ہے، زور سے چلانے لگتی ہے۔ اور یہ دیکھیے کتنا پیارا بچہ، اور کتنا معصوم، اسے نہیں پتہ کہ یہ چیز مجھے نقصان پہنچائے گی، اسے لگتا ہے کہ بس مجھے یہ چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز اسے نقصان پہنچائے گی، اس لیے ہم اس چیز کو اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے نا۔ ابھی یہ بیبی ہے نا، دیکھو اس کے فنگر پہ تھوڑا اس نے کاٹ بھی لیا تھا، اور پھر ہم نے اس کو سہلایا، اور سہلانے کے بعد بھی پھر یہ روتا ہی رہا، بالکل بھی یہ چپ نہیں ہوا۔
بٹ ہم کیا کرتے پھر ہم نے اس کو جو اس کو لے کے آئی تھی ہم نے اس کو اس کے ہاتھ میں ہی دے دیا، اور پھر وہ اس کو دیکھیے کیسے پیار کر رہا ہے۔ اور یہ جو مینا ہے نا، اگر ہم اس کو اس کے قریب لا رہے ہیں نا تو یہ اس کو کاٹ رہی ہے ایک دم سے، اور اتنا پیارا معصوم سا بچہ اتنا رو رہا ہے۔ اور یہ تھی میری نائٹ کی ویڈیو، اور نائٹ میں پڑھ رہی تھی یہ تسبیح، اور پتہ نہیں میری یہ تسبیح کہاں چلی گئی، کہاں گم ہو گئی ہے۔ میں 2 دن ہو گئی اس کے ڈھونڈ رہی ہوں پر نہیں مل رہی ہے، اور مجھے عادت ہے میں رات کو روز تسبیح پڑھ کر سوتی ہوں، اور انشاءاللہ الحمدللہ مجھے بہت ساری دعائیں آتی ہیں جو مجھے یاد ہے، اور جو میں ان کو پڑھتی ہوں اور ان کو میں پڑھ کر سوتی ہوں، کیونکہ ہر انسان کی لائف میں کچھ نہ کچھ پرابلمس ہوتی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری پرابلمس ٹھیک ہو جائے، ہماری یہ پریئر پوری ہو جائے، اور بیکاز میری بھی ایک پریئر ہے جو میں اللہ کرے میری دعا بھی پوری ہو جائے۔ آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ جو میں مانگ رہی ہوں چیزیں مجھے مل جائے۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا کرے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، جس چیز کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ بظاہر ہے نماز پڑھتے ہیں ہم 5 وقت کی، تو نماز پڑھتے ہیں تو مطلب کوئی نہ کوئی تو ٹائم ایسا آتا ہی ہے کہ ہم اپنے دل کی جو ہماری مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ دعائیں مانگتی ہیں اپنے لیے، اپنے اچھے نصیب کے لیے، اپنے لو میرج کے لیے، اور جو خواتین ہے، جو ہاؤس وائف ہے، لیڈیز ہے، جن کی شادی شدہ ہے، جن کے بچے ہو گئے ہیں، وہ دعائیں مانگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے روزی میں خیر و برکت دے، اور ان کا نصیب اچھا کرے، ان کے بچوں کا نصیب اچھا کرے، ان کا کام اچھا چلائے، ان کے ہسبینڈ کو ان کو صحت یاب رکھے۔ اور ہم سب لوگ اپنے اپنے مقصد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ تو یہ تھی میری اگلے ڈیز کی ویڈیو، تو میں جا رہی تھی بینک میں کیونکہ میری ایج ہے جو 23 ہے، لیکن آپ کو میں ایک افسوس کی بات بتا دوں کہ میرا ابھی تک اکاؤنٹ نہیں اوپن ہوا ہے، اور جو میری شاپ ہے، بوٹیک ہے، اس میں اکاؤنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ مجھے پے ٹی ایم چلانا ہے، اور میں کافی دنوں سے سوچ رہی ہوں کہ میں اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہوں اور پے ٹی ایم چلاؤں، کیونکہ جو میرے کسٹمرز ہیں وہ سب آن لائن پے کرتے ہیں، کوئی سب کے سب کسٹمرز آن لائن ہی پے کرتے ہیں، کوئی کسٹمرز کیش لے کے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت دقت ہوتی ہے، اور ایسے ہی کئی لوگوں کے پاس تو میرے پیسے بھی چھوٹ گئے، کسی کے پاس 100، کسی کے پاس 200، تو آج میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میرے پاس پیسے بھی ہیں اور میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا کے پے ٹی ایم چلا لیتی ہوں، جس سے مجھے فائدہ بھی ہوگا، میری سیونگس بھی ہو جائے گی، اور میرے پاس کچھ سیونگس اکٹھی ہو جائے گی، اور کسٹمرز کے پاس بھی میرے پیسے نہیں رکیں گے، اور میری یہ مطلب کسٹمرس آ کے بولتے ہیں کہ آپ کے پاس پے ٹی ایم ہے، میں بولتی ہوں نہیں، تو مجھے بہت برا فیل ہوتا ہے، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شاپ ہے، آپ بوٹیک چلاتی ہیں، پھر بھی آپ کے پاس پے ٹی ایم نہیں ہے، میں بولتی ہوں میرا اکاؤنٹ نہیں ہے، تو وہ افسوس میں جاتے ہیں، اسی لیے مطلب میرا بھی ایک کام ہے جس کو میں پورا کروانے جا رہی ہوں۔ پھر کیا ہوا، اکاؤنٹ تو میرا اوپن نہیں ہوا، پینڈنگ میں ہی ہے اکاؤنٹ تو میرا، اور وہاں پر میرا نقصان ہو گیا، میرے 100 روپیز پتہ نہیں بیگ میں سے کیسے نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے 100 روپیز بیگ میں نہیں تھے، تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ پیسے ہم لوگ بہت زیادہ محنت سے کماتے ہیں، بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اور جب پیسے گم ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور ہم سب کو اپنے پیسے، اپنی ارننگ بہت زیادہ سنبھال کر، بہت زیادہ کیئرفل طریقے سے رکھنی چاہیے، اور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، جب میں جا رہی تھی تو میں نے جاتے وقت کیا جو میرے پاس پیسے تھے وہ میں نے ایسے ہی کھلے بیگ میں ڈال دیے، میں نے ان کو کسی چھوٹی کٹ میں یا کسی چھوٹے پرس میں نہیں رکھا، اور پتہ نہیں کیسے میں نے فوٹو کھنچوائے تھے وہاں پر ساتھ کے ساتھ، اور امی نے ان کو پیسے دیے، پتہ نہیں شاید وہاں نکل گئے یا کیسے نکل گئے، بٹ میرے 100 روپیز گم ہو گئے تھے، جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ 100 روپیز کمانے میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 2 گھنٹے لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے جب 100 روپیز آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمائی میں برکت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت یاب رکھے، اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے، اور یہاں دیکھیے کتنا خوبصورت سا راستہ تھا، یہ اتنی ہریالی تھی، اتنا مزہ آ رہا تھا آتے ہوئے، پھر تو میرا اکاؤنٹ تو پینڈنگ میں ہی تھا، پھر
میں گھر آ گئی تو انہوں نے بولا تھا کہ اگلے دن آ جانا آپ اور اکاؤنٹ میں 500 روپیز ڈلا دینا اور آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا کل. لیکن ہم اگلے دن تو جا نہیں پائے. اس سے اگلے دن گئے تو جیسے ہی ہم گئے مطلب بینک بند تھا. باہر سے گارڈ نے بولا کہ 2 دن تک بینک نہیں کھلے گا, سوموار کو بینک کھلے گا اور سوموار کو آ جانا. اور تو بس کل سوموار ہے, کل دیکھتی ہوں, کل چلتے ہیں بینک میں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اکاؤنٹ اوپن ہونے میں اور کتنا ٹائم اور کتنا اسٹرگل لگے گا. اور میں باہر کی چیز پہلی بار کروا رہی ہوں. ویسے تو میں نہیں کرواتی کیونکہ بہت زیادہ جھنجھٹ ہے, لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اسی لیے مجھے کروانا پڑا. اور یہ مطلب بہت زیادہ ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے, ورنہ میں نہیں کرواتی. نہ مجھے پسند ہے باہر آنا جانا, باہر گھومنا. تو آج کی میری بلاگس تو یہیں پر اینڈنگ ہوتی ہے کیونکہ آج میں نے کافی دنوں کے بعد بلاگس بنایا ہے تو تھوڑا انکمفرٹیبل سا فیل ہو رہا ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں روز ڈیلی بلاگس بناؤں, ڈیلی بلاگس اپلوڈ کروں. تو انشاءاللہ سے الحمدللہ آپ لوگ دعا کیجیے کہ میں اپنے کام میں کامیاب حاصل کر لوں. تو میں اپنی ڈے روٹین, اپنی سب چیزیں شیئر کرا کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے بولنا, باتیں کرنا, پر ان کے ساتھ ہی جو میرے خاص ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ لوگ بھی میرے خاص ہیں. اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی, انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں. السلام علیکم.